رزق دینا اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضیوں کا مالک ہو گئے علی، علی کی جان کا مالک ہو گئے جلی۔ اب اللہ کی مرضی علی کو بدر میں لڑائے، علی کو احد میں لڑائے، علی کو خندق میں لڑائے، علی کو بندوں سے لڑائے یا علی کو جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتا۔ اب علی کی مرضی جنت خود دے یا نوکروں سے بکوائے، اللہ بول نہیں سکتا۔ اللہ بول نہیں سکتا۔ میری قوم کا نشان، میری قوم کا شناختی کارڈ ہی ولایت علی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں روزے رکھا کرو۔ آیت آئی، پاک رسول نے پڑھ کے سنائی۔ پاک رسول فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی مومن کی افطاری کرائے گا نا، اسے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ بندوں نے سوچا کہ مومن کی افطاری کا اتنا ثواب ہے تو مولا علی کی افطاری کا کتنا ثواب ہوگا۔ ایک بندہ آگے کہتا ہے یا علی تجھے تیرے چہرے کی قسم آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور بندہ آگے کہتا ہے یا علی تجھے تیری امامت کی قسم آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ چوتھا، پانچواں، 40 بندوں کی علی افطاری قبول کر کے بیٹھے، یا مسجد نبوی کے محراب سے حسنین کے نانا بولے یا علی لبیک یا رسول اللہ، آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ 40 بندوں کی رسول کی افطاری قبول کر کے بیٹھے، یا دروازے پہ حسنین آ گئے، بابا اماں کہتی آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ لو جی 40 بندوں کی، گھر والوں کی، رسول کی افطاری قبول کر کے بیٹھے، وقت گزر گیا، صبح لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے یار علی بڑا کریم ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے رات کو افطاری میرے ساتھ کی تھی۔ دوسرا بندہ کہتا ہے مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے جھوٹ نہ بول، جس وقت کی تو بات کر رہا ہے اس وقت تو علی میرے ساتھ ہے۔ سارے مل کے اونچا بولو حیدری۔ تیسرا آگے کہتے ہوئے کیا کہا؟ جس وقت کی تم بات کر رہے اس وقت تو علی میرے ساتھ تھا۔ بھائی جان 40 کے بندے آپس میں لڑ پڑے، یا 650 سال کا بوڑھا سلیمان اٹھا، کہتا ہے لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ کہتا ہے یہ کہتا ہے علی میرے ساتھ ہے، یہ کہتا ہے علی میرے ساتھ ہے۔ جناب سلیمان 40 بندوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں چلو آؤ اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جو فیصلہ کرنے پہ زمین پہ نازل ہوا ہے۔ بھائی جان 40 بندوں کو لے کے جناب سلیمان کائنات کے نبی کے دروازے پہ پہنچے، یا کائنات کا نبی مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کائنات کے نبی نے سلیمان کے چہرے کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ سلیمان کی طرف دیکھ کے فرماتے سلیمان خیر ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے امتی آپس میں لڑ پڑے۔ محمد فرماتے او میرے صحابیوں لڑتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں سرکار یہ کہتا ہے علی میرے ساتھ ہے، یہ کہتا ہے علی میرے ساتھ ہے۔ اور محمد فرماتے ہیں کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ سرکار افطاری کی۔ محمد دیکھ کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں ہو تم بھی سچے، جس وقت کی تم بات کرتے ہو اس وقت تو علی میرے ساتھ۔ بھائی جان جیسے ہی پاک رسول نے کہا میرے صحابیوں ہو تم بھی سچے، جس وقت کی تم بات کرتے ہو اس وقت تو علی میرے ساتھ تھا، اتنا کہنا تھا بھائی جان یا پیچھے سے مسجد کا دروازہ کھلا، حسنین کی اماں کی آواز آئی بابا آپ بھی سچے، آپ بھی سچے، آپ کے صحابہ بھی سچے، لیکن بابا جس وقت کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت تو علی گھر سے باہر گیا بھی نہیں۔ بابا جس وقت کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت تو علی گھر سے باہر گیا بھی نہیں۔ یہی منظر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل دیکھ رہا تھا، جلدی سے زمین پہ نازل ہوا، پاک رسول کے قدموں پہ ملکوتی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی سچے، آپ کے صحابہ بھی سچے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سچی، لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ کی چادر کی قسم جس وقت کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت تو علی عرش پہ اللہ کا مہمان بنا۔
کاش بھائی جان اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے 72 یہ بی بی اتنی صاحب جلال والی تھی، مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی۔ بھائی اسد اللہ کی زندگی دراز کرے، حسین کی کربلا میں ختم ہو گئی، زینب کی کربلا شروع ہو گئی۔ یہ بی بی مکے آئی، مکے سے اٹھی، یہ بی بی کربلا 2 محرم کو کربلا کے جنگلوں میں آ گئی۔ یہ بی بی پورے 8 دن حسن بن کے حسین کو دلاسے دیتی رہی۔ شام غریباں کے وقت یہ بی بی عباس بن گئی۔ یہ بی بی کربل سے اٹھی کوفے آ گئی، کوفے سے اٹھی شام آ گئی۔ شام کے صدر دروازے پہ 15 اذانیں اس بی بی کو سنائی گئی۔ بھائی جان پورا 1 سال بغیر چھت والے زندان پہ بیٹھی رہی۔ 21 بار اس بی بی کو شرابی کے دربار میں بلایا گیا، 288 موڑوں پہ تماچوں سے رلایا گیا، 144 گلیوں پہ روکا گیا۔ یہ بی بی شام سے رہا ہو کے مدینے آئی، مدینے سے قید ہو کے شام آئی۔ 6666 میل ننگے سر ننگے پاؤں سفر کر کر کے 15 رجب کو شام کی وادیوں میں آ کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، اب زینب تھک گئی۔ قبلہ جی اتنی صاحب جلال والی یہ بی بی تھی۔ بھائی جان بی بی زینب کو 2.25 سال لگے ہیں حسین بچانے میں۔ وقت گزر گیا، بی بی شام سے رہا قید و نبا کے، جب بی بی دربار میں آئی نا تو 2 سال کی قید گزر گئی۔ ابن یزید معاویہ کا بیٹا یزید کہتا ہے اپنے سپاہی سے جا کر حسین کے بیٹے کو بلا کے لے آ۔ آدھی رات کا وقت تھا، سپاہی آ کے کہتا ہے حسین کا بیٹا حاکم یاد کرتا ہے۔ مولا فرماتے تو چل میں آتا ہوں۔ بجن بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی کھڑا ہو گیا، کیونکہ مولا سجاد کی کمر والی رسی باقر علیہ السلام کے گردن میں بدی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مولا نے کمر سیدھی کی، باقر کے تلوے زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دونوں آدھی رات دونوں باپ بیٹا یزید کے دربار میں۔ مولا فرماتے ہیں کمینہ کیوں بلایا؟ کہتا ہے حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قید آزاد کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں حسین کا بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کا نام آیا، مولا سجاد دیکھ کے فرماتے ہیں او کمینہ تو نے نبی کا نواسا مار ڈالا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے علی کا بیٹا بغیر بازوؤں سے زین سے گرا دیا، تجھے ڈر نہ لگا؟ اور تو نے ایک وقت میں میرے گھر سے 72 جنازے لگے، تجھے ڈر نہ لگا؟ اور تو نے قرآن کی آیتوں کو ایک رسی میں بند کیا، تجھے ڈر نہ لگا؟ اور تو نے حسین کے سینے پہ سامنے والے تویز کو سارے رستے تماچوں سے رلایا، تجھے ڈر نہ لگا؟ اب مجھے بتا تجھے ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ کہتا ہے حسین کا بیٹا جسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے، اب بھی اس کے بین میرے کانوں میں آتے ہیں۔ اور سجاد ایسے لگتا ہے سکینہ ادھر رو رہی ہے، اور سجاد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہیں شام میں قیامت نہ آ جائے اور سجاد دربار چھوڑ کے چلا جا۔ بھائی جان مولا سجاد فرماتے ہیں پھر میں نے اکیلے نہیں جانا، اس سے پوچھوں گا جو زندان کے قید خانے میں بیٹھی ہے۔ کہتا ہے تو امام ہو کے وارث نہیں، وہ بہنوں کے وارث ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ شریکۃ الحسین ہے، اس سے پوچھوں اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔
مولا سجاد ادھر آئے جہاں علی کی بیٹی ریت کے مسلح پہ سموہن قدوسن ربنا و رب ملائکہ کی تسبیح توحید پڑھ رہی تھی. قریب آ کے کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اماں یزید کہتا ہے قید رہا کرتا ہوں. بی بی کہتی ہے کیا پوچھ تو صحیح شام کی فحاشہ عورتوں سے پتر ختم ہو گئے؟ کہتے ہیں اماں کہتے ہیں مجھے نا سکینہ کے بین سونے نہیں دیتے. بی بی کہتی اچھا پھر میں نے رحم سے نہیں اٹھنا, میں نے شرطیں منوانی ہے جیسے میرے بھائی حسن نے اس کے بابا سے منوائی تھی. اماں شرطیں. بی بی کہتی ہے پہلی شرط یہ شہداء کے سر چاہیے, اماں دوسری بشیر مہاری چاہیے, اماں تیسری سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے, اماں اور ایک گھر خالی چاہیے, اماں اور بی بی کہتی ہے کربلا کی لوٹ کا سامان چاہیے. اچھا اماں میں حاکم سے جا کے کہتا ہوں. مولا یزید کے دربار میں آئے, کہا کمینہ میری ماں کہتی ہے چند شرطیں ہیں, کہتا ہے بتائی جائیں. میری اماں کہتی ہے سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے, کہتا ہے دیتا ہوں. اور کچھ؟ میری اماں کہتی ہے شہداء کے سر چاہیے, کہتے ہیں اور کچھ؟ مولا فرماتے ہیں میری اماں کہتی ہے بشیر مہاری چاہیے, کہتے ہیں اور کچھ؟ مولا فرماتے ہیں میری اماں کہتی ہے کربلا کا لوٹ کا سامان چاہیے. ایسا علاقہ لو جیسے ہی کربلا کی لوٹ کا سامان آیا یزید کہتے ہیں سجاد تیری یہ شرط منظور نہیں, میں کربلا کی لوٹ کا سامان کہاں سے پورا کروں؟ اور سجاد 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ, اور میں کس سے جا کے تیری ماں کا سامان اکٹھا کروں؟ سجاد فرماتے کمینہ کچھ دے یا نہ دے اور میری ماں کے دوپٹے واپس کر دے, اور میں جا کے عباس کی قبر کے پہوں اور مولا دیکھ تو صحیح میں ماں کی چادر بچا لایا اور میں بہنوں کی چادر